سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ جیلانی، شاہ جیلانی، شاہ جیلانی، شاہ جیلانی۔ بسم اللہ تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى سبحان اللہ۔ خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء سبحان اللہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان اللہ۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله۔ وقال بعد والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین کرام، میں نے سورہ انفال کی ابتدا سے ایک آیت پڑھی ہے، دوسرا آیت نمبر 74 میں نے پڑھی ہے، ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں۔ ایمان کا ترجمہ صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ صحت عقیدہ کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام صحت عقیدہ ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیے اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پھر آپ کہاں تک روکیں گے؟ جب تک روشنی رہے گی یہ تو آتے جاتے رہیں گے۔ وہ سارے کے سارے صحیح معنوں میں
مومن ہیں، یہ سارے حق ہیں۔ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے، یہ المومنون کا ترجمہ ہے۔ یہ ال جو ہے نا عربی زبان میں مشہور مقاصد جو ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے جس کا نام ہے استغراق۔ ان میں سے ایک مقصد ہے استغراق، جس کے اول میں سب کو گھیرتا ہے۔ یعنی جن کا ذکر کیا ہے نا یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی تقریباً دونوں کا مضمون ایک ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ہے، اس سے آل مدینہ مراد ہے۔ یہ سارے کے سارے ترجمہ کس کا کر رہا ہوں؟ المؤمنون کا، یعنی وہ سارے کے سارے مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ یہ بنیاد ہے ہمارے نعرے کے حق سب یار، یعنی ہمارے ہاں دو چار حق نہیں ہے، سارے حق ہیں، اور یہ مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا۔ یہ قرآن مجید آپ رکھ لیں، میں نے تبرکاً یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ سورہ انفال کی تھوڑا پیچھے کرو، تھوڑا پیچھے کرو۔ اگر نیچے تو اس کا سٹینڈ تھوڑا ادھر کر دیں، تھوڑا پیچھے کر دیں، اس کو اوپر جہاں سے کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کو بند کر دیں، بند کر دیں اس کو، مہربانی، شکریہ۔ حاضرین کرام، آج کا جلسہ نبی کریم علیہ السلام کے یاران باوفا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ سبھی سنانے والے لوگ ہیں، یہ سننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ سننے کے لیے آ گئے ہیں۔ جب آدمی کو بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو سننے کا عادی پھر وہ نہیں رہتا، اپنی ضمیر پر جبر کر کے بیٹھتا ہے، آزادی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آج اس مجلس میں اس پر گفتگو کی جائے گی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی حیثیت کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کون کون سا ہے، پہلا صحابی کون ہے، پہلی صحابیہ کون ہے، ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی یاران باوفا ہیں، خواہ کوئی پڑا ہوا ہے یا پڑا ہوا نہیں ہے، خواہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا یا نہیں دیا، صرف ایمان کی نظروں سے سرکار کو دیکھا، اسی پر موت قبول کر لی، اس آدمی کا نام ہے صحابی۔ جمہور کے نزدیک صحابی کی یہ تعریف ہے، من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ، جس نے سرکار کے ایمان کے ساتھ زیارت کی زندگی میں اور اسی پر اس نے موت قبول کی، وہ آدمی صحابی ہے۔ یہ مذہب جمہور کے نزدیک ہے۔ علامہ کرمانی جو کہ بخاری کا پہلا شارح ہے، علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ جو آدمی کے بچپنے میں شیر خوار تھا، اس حالت میں دیکھا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، لیکن علامہ کرمانی شارح بخاری نے یہ لکھا ہے کہ جس سال نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا ہے، وہ آخری حج ہے سرکار کا، حجۃ الوداع۔ اس میں کافی 300 400 میل سے دور سے مسلمان اپنے بیٹیوں بیٹوں کو لے کے آئے کہ ان کو بھی سرکار کی زیارت کرائیں۔ تو ماں کی گود میں ہے، اس نے سرکار کی زیارت کی ہے، وہ بھی صحابی ہے، لیکن یہ کرمانی کی تحقیق ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر ایک مشہور صحابی ہیں، تمام سیاستہ میں صحابی کے طور پر ان کا نام آتا ہے، اسماء الرجال میں بھی ان کا نام صحابی کے نام سے آتا ہے۔ حالانکہ جو سرکار کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر شریف 8 مہینے تھی۔ 8 مہینے کا بچہ تو سمجھتا کچھ نہیں، ایمان لانا یا نہ لانا ان دونوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن محدثین نے آج تک ان کو صحابی کہا ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی کی ایک تحقیق ہے
وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد اور دفن سے پہلے جس آدمی نے سرکار کو وفات کی حالت میں دیکھا وہ بھی صحابی ہے، لیکن مذہب جمہور وہی پہلا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ صحابی معیار حق ہیں۔ پہلا صحابی بلا خوف تردید خدیجہ الکبریٰ ہے، جو فقیر سائیں کہہ رہے تھے کہ اہل بیت بھی اور پہلے صحابی بھی وہی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی مسلمہ ہے، بلا خوف تردید کہتا ہوں۔ اس بات کا مجھے ڈر نہیں کوئی کیا کہے گا، مجھے پتہ ہے جو کچھ کوئی کہے گا کہاں سے بولے گا، میرے پاس اس کا کیا جواب ہے، یہ مجھے علم ہے۔ پہلی مسلمہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور پہلی مالی مدد بھی جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے۔ اور یہ کہ سرکار کی سب سے پیاری بیوی کون سی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جس بیوی کے بعد کوئی اور بیوی کی ہے نا، اس کے بارے میں یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ وہ سب سے اچھی لگتی ہے۔ اگر سب سے اچھی لگتی ہوتی اس کے بعد شادی نہ کرتے۔ جس کے بعد اور شادیاں سرکار نے کی ہیں، پیاری وہ ضرور لگتی ہیں لیکن سب سے پیاری نہیں ہے۔ سب سے پیاری وہی ہے جس پر سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، اور وہ صرف خدیجہ الکبریٰ ہے۔ عورت مرد کو بہادر سمجھ لیتی ہے، دلیر سمجھ لیتی ہے، سخی سمجھ لیتی ہے، پیار کرنے والا سمجھ لیتی ہے، دولت مند سمجھ لیتی ہے، شاذور مان لیتی ہے، لیکن بزرگ ماننے کے لیے عورت کا ذہن خامد کے بارے میں تیار نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہے اس کا جنسی تعلق ہے میرے ساتھ، یہ کہاں بزرگ ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری نانی کی خصوصیت ہے، میری باڈی میں خدیجہ الکبریٰ کا خون ہے، یہ ہماری نانی کی خصوصیت ہے۔ 1,24,000 سے کم و بیش جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے، کسی کی بیوی نے کلمہ پڑھنے میں پہل نہیں کی۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھنے میں پہل کی ہے تو میری نانی نے کی، اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ کس دلیل سے کہتا ہوں معیار حق ہیں؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سرکار فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ اس وقت آپ نے یہ کہ اچھے اچھے مولوی پڑھے لکھے جاتے جاتے ایک فرقہ بن گئے، یہ تماشا بھی آپ نے دیکھا ہے۔ خاتمہ خدا تعالیٰ سچے دین پر کرے، ہر بندہ دعا مانگا کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ خراب ہو جائے ساری زندگی خراب ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت 73 فرقے بن جائے گی، وہ سارے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہیں؟ اور ہم آل السنت والجماعہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے ہر وقت سنی کی تبلیغ کی ہے، یہ حدیث ہے اس کی۔ فرمایا وہ آل سنہ والجماعت ہے، صرف وہ جنتی ہوں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس صحابہ نے جب بس سنت والجماعہ، یا رسول اللہ سنت اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے پہلے پتہ بھی نہیں کہ سنت کا کیا مفہوم ہے اور جماعت کا کیا مفہوم ہے۔ فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج کی تاریخ جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کا نام ہے سنت والجماعت۔ آئی بات خیال شیف ہے؟ اور صحابہ آل بیت کو بیگانہ نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آل بیت ہے، امت ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث آتی ہے، 2 دمبے لائے گئے عید والے دن، سرکار نے ایک دمبا ذبح فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی یہ ساری امت کی طرف سے ہے۔ ایک دمبا ذبح فرمایا یہ میری طرف سے اور میری آل بیت کی طرف سے ہے۔ جو کہتے ہیں کلو تقی نقین و علی، یہ بالکل بوگس بات ہے، اس کی کوئی شرح میں حیثیت نہیں ہے۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا کہ واہن جدن، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تقوی کی وجہ سے آل ہوتی تو پھر صحابہ سے زیادہ متقی کون ہے؟ سرکار نے جن کو نجات کا معیار قرار دیا، کہا جی پوچھتے ہو کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنت کیا چیز ہے؟ کہا جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ سنیت ہے، اس پر جو قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کسی کے دین کو پرکھنا ہو
تو صحابہ کے دین کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں گے۔ اب صحابہ کا دین یہ سمجھنا صحابہ کا دین کیا ہے۔ بخاری شریف کا متن ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا، خود پڑھائیے بخاری، دار حدیث پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے اندر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک چونکہ ایک بہت بڑے قانون دان ہیں، بہت بڑے پولیٹیشن ہیں، اسلام سے پہلے جو ایرسٹوکریسی تھی، حکومت اشرافیہ اس کو کہتے ہیں، سیاسیات کی زبان میں اس کو اشرافیہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ایرسٹوکریسی کہتے ہیں۔ اس ایرسٹوکریسی میں وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، قتلوں کی جو دیت تھی وہ مقرر کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو سیاسی، معاشی، قانونی، اخلاقی ہر طرح کے تجربات ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارکبو محمدن فی آل بیتہ ہی، تم سرکار کی آل بیت سے وہ سلوک کرو جو سرکار کی ذات سے پسند کرتے ہو۔ سمجھو کہ اہل سنت والجماعت کا معیار کیا ہے۔ حضرت ابو صدیق نے واضح کیا کہ سنیوں میں بڑا امتیاز مجھے حاصل ہے، پوری امت میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار کی ذات پاک سے جو سلوک کرنا پسند کرتے ہو وہ حضور کی آل بیت سے سلوک کرو۔ سمجھ آ گیا کہ صحابہ کیا ہیں۔ اب جب سب سے پہلی مسلمہ حضرت خدیر کبریٰ ہیں، اس پر امام جلال الدین سیوطی جو سنیوں میں بڑا نامی آدمی ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کا صفحہ نمبر ہے 34۔ اگر مجھے بتاتے نا کہ فلاں فلاں مضمون پر تقاریر ہونے والی ہیں تو میں اپنی کتابیں ساتھ لے آتا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ غلط نہیں نکلے گی، میری دیکھی ہوئی، سمجھی ہوئی، لکھی پڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ مجھے کوئی تردد نہیں کہ کوئی سنے گا تو وہ کہاں تک پریشان ہوگا، مجھے کیا کہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی ان کی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 34، اس کے اندر حضرت محمد بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے پوچھتے حضرت سعد سے بتائیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، ان کا اسلام بہت اچھا ہے، پہلے نمبر کا اسلام ہے ان کا، لیکن نمبر بار وہ پہلے مسلمان نہیں ہیں۔ اس وقت امام جلال سیوطی اس حوالے کو نقل کرتے ہیں، وہ تاریخ دمشق، اس کو ابن عساکر کہتے ہو، ابن عساکر کی وہ حدیث ہے، پوری بیان کرتے ہیں۔ پہلے ایمان لائے جناب خدیر کبریٰ، اس کے بعد ایمان لائے جناب حضرت کرار، ان کے بعد ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بعد حضرت ام ایمن، اس کے بعد ورقہ بن نوفل، اس کے بعد حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات جو میں کرتا ہوں آپ اس کو کسی بھی پیمانے پر پرکھ لیں، کتاب کا حوالہ انشاءاللہ غلط نہیں نکلے گا، کتاب کے اندر موجود ہے، میری دیکھی ہوئی بات ہے۔ اب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹے نمبر پر صحابی ہونا، پہلا صحابی پھر کون ہوا؟ پہلی صحابہ خدیر کبریٰ ہوئی نا، دوسرے صحابی حضرت حیدر کرار ہوئے۔ اس پر ایک گفتگو ہے، علماء کرام توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک طبقہ جو بغض علی رکھتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت حیدر کرار کا بچپن کا ایمان تھا، اسلام کی نگاہوں میں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ان کا پہلے ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں چونکہ ان کے باپ مسلمان نہیں تھے، آج تک جناب ابو طالب کے کفر پر جتنا خارجیوں نے زور لگایا اس کا مقصد صرف حضرت حیدر کرار کا نام کاٹنا تھا بیچ میں۔ واقعہ یہ ہے حضرت حیدر کرار ایمان لائے، کہتے سوموار والے دن سرکار مبعوث ہوئے، منگل والے دن میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ اب یہ بحث کہ حضرت حیدر کرار کا وہ بچپن کا زمانہ ہے، ان کے والد صاحب کا ایمان تسلیم نہ ہوتا تو پھر ان بیٹے کا ایمان نابالغی میں تسلیم نہیں ہوگا، یہ قاعدہ بطور قاعدے کے غلط ہے۔ سنو، اہل سنت کی کتاب، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں پیش کروں گا جو اہل سنت کی نہ ہو۔ عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں، ساری زندگی کتابیں پڑھائی ہیں، درس نظامیہ کئی درجن مرتبہ پڑھایا ہے، اس لیے مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ کہاں بات لکھی ہوئی ہے میں بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، نہیں ٹھیک بیان کر رہا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ اب جناب حیدر کرار کے ایمان پر گفتگو کرتے کہ وہ نابالغی کے زمانے میں ان کا ایمان قابل قبول ہے کہ نہیں، ان کے والد صاحب کے تابع ان کو سمجھا جائے گا یا انڈیپینڈنٹ سمجھا جائے گا، ان کا ایمان تسلیم ہوگا۔ بخاری، سنن کبریٰ امام بہقی جن کا سن وفات 458 ہے، امام حاکم کے شاگرد ہیں، امام بخاری کی بخاری جن کا سن وفات 256 ہے، انہوں نے بخاری کے اندر لکھا ہے کانا سبی للیہودی کانا یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فمرد یومن، ایک بچہ تھا یہودی کا، اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، مجلس کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام اس کے دیکھنے کے لیے گئے، جب گئے اس کے سرانے فجلس عند راسہ ہی، سرکار اس کے سرانے کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ بات خیال میں آ رہی ہے؟ بخاری کا متن ہے جس کو نقل کیا ہے سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی نے، کہتے سرکار پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا باپ آیا اور آ کر بیٹے سے کہنے لگا اتے ابو القاسم، جو ابو القاسم کہتا ہے بات اس کی مان جا۔ اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھا سرکار اس سے ہاتھ ملا کے اس کی صحت کے لیے دعا فرما کے باہر نکل کے فرمانے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار بوسیلتی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے ذریعے سے اس یہودی کے بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اگر ایمان مقبول نہ ہوتا جہنم سے بچتا کیسے؟ اگر بخاری میں یہ حدیث نہ نکلے تو پھر میں قصوروار ہوں، بہقی میں یہ حدیث نہ نکلے تو پھر میں قصوروار ہوں۔ اس کے بعد درس نظامیہ کی مشہور کتاب ہے مسلم الثبوت، محب اللہ بہاری جن کا سن وفات 1119 ہے، وہ آدمی سرزمین ہند کا نہیں بلکہ پورے دنیا اسلام میں ایک وقت میں بے مثال عالم دین گزرا ہے۔ مصر میں جتنا محب اللہ بہاری کا شور ہے اتنا علامہ طرزانی کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مسلم الثبوت کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے کہ بچہ اپنے ایمان میں ماں باپ کے تابع ہوگا، یہ ابتدائے اسلام میں نہیں تھا، بلکہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو مدینہ شریف سے جلا وطن کیا تو وہ جتنے یہودی تھے وہ تعویذ وغیرہ کیا کرتے تھے، بے اولادوں کو تعویذ دیتے تھے، تو یہ پہلے ان سے طے کر لیتے تھے اگر تمہارے ہاں بیٹا ہوا تو وہ بیٹا میرا مرید ہوگا، اس کا وہ مذہب ہوگا جو میرا ہوگا۔ جو اولاد کا طلبگار ہوتا ہے وہ اولاد ہی کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے مذہب کا طلبگار نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اب جس وقت وہ جانے لگے تو وہ بچے جو ان کے تعویذات کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے ان کا ہم ان کو ساتھ لے جائیں گے، ان کا وہ مذہب ہے جو ہمارا مذہب ہے۔ اس وقت سرکار نے یہ قانون پاس فرمایا کہ جو بچہ چھوٹا ہو نابالغ ہو وہ اپنے دین میں اپنے ماں باپ کے تابع ہوگا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اوس اور خزرج قبیلے کے جو مسلمان ہیں ان کے بچے یہودی ہو کر یہودیوں کے ساتھ نہ چلے جائیں۔ اس وقت جناب حیدر کرار کی عمر شریف کتنی ہو چکی ہوئی ہے؟ اگر 22 برس کی عمر میں بدر کی جنگ لڑی ہے تو یہ 6واں سال ہجرت ہے، 22 وہ 6 یہ، اب وہ 28 برس کے ہیں۔ اس وقت تو یہ قانون ہوا جب وہ 28 برس کے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اس قانون کی ذات میں جناب حیدر کرار کو کیسے لایا جائے؟ بات خیال میں آ رہی ہے؟ یہ آپ نے ایک ذاتی کی ایک سارے پچھلی طرف بیٹھے ہو، پچھلی طرف پیر بیٹھتے ہیں، ارے پیر کنڈی ہے تھوڑے، علماء سامنے بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ میری بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر بے ادبی نہ ہو تو میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے دیکھوں، مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ کی آنکھوں والی ریل کیا کہتی ہے۔ جس وقت آدمی مخاطب ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں ایک ریل چلتی ہے، وہ ساری زندگی پڑھایا ہے نا، تو پڑھاتے وقت کئی مرتبہ طالب علم سے پوچھا بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا فلاں جملہ جب میں نے بولا اس وقت تو حاضر تھا، اس کے بعد تیری طبیعت غیر حاضر ہے، اگر تو سمجھ آ گئی ہے اس سے آگے تو بیان کر۔ فلاں جملہ جب میں نے بولا اس وقت تیری آنکھوں میں حاضری تھی، اس کے بعد تیری آنکھیں غیر حاضر ہو گئی۔ یہ مولوی عبدالعزیز میرا ایک شاگرد بڑا مناظر ہے، فاضل آدمی ہے، اس کو میں نے تدریس کی غرض سے پڑھایا تھا کہ پڑھایا کرے گا آئندہ۔ اس میں تو وہ دغا کر گیا، اسے پڑھایا نہیں، لیکن جب میں نے بولا کہ یہ جملہ جب میں بول رہا تھا تو تیری سمجھ میں آ رہا تھا، اس سے اگلا جملہ وہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تیرے پیشانی پر جو ریل چلتی تھی، آنکھوں کے اندر جو ریل چلتی تھی وہ بتا رہی تھی کہ نہ وہ تم نے سنا ہے نہ وہ تم نے سمجھا ہے۔ واقعی وہ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے خط لکھا ہے کہ 4000 روپے کے قرض دار ہیں اور تو جا کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، کوئی مزدوری کرو، لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ کیا اس وقت میں اس حساب میں پڑ گیا تو میرا دماغ غیر حاضر ہو گیا۔ تو دراصل علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہونا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میری بات ان کو اپیل کر رہی ہے یا نہیں اپیل کر رہی۔
اگر کوئی اعتراض ان کے ذہن میں آتا ہے تو ان کی پیشانی سے نظر آنے لگ جاتا ہے. جس کو آپ سوال مقدر کا جواب کہتے ہیں وہ یہی سوال مقدر ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ اس میرے جملے پر فلاں یہ اعتراض کرے گا، اس کو پہلے میں اس کا سد باب کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بات سمجھنے میں جاری رکھنے میں دقت نہ ہو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایمان مقبول ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلا مومن ہونے کے بارے میں ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے. کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام بحیرہ رائب کے پاس جا کے اترے تھے شام میں، تو اس نے آ کر کے کہا تھا حاذا رحمت للعالمین، حاذا نبی اللہ، حاذا خاتم النبیین. کتنے ہی ٹائٹل اس نے بولے، کہا یہ نبیوں سب سے آخری نبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، ساری کائنات کے یہ مبعوث کیا گیا ہے. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. کہتے ہیں اس وقت وہ ایمان لائے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایمان لائے وہ ایمان تسلیم نہیں ہوتا. اس کا ثبوت طبہ نامی گورنر تھا یمن کا، ایک مرتبہ مدینہ شریف سے گزرا تو لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے حساب کے کتاب کے مطابق وہ نبی آخر الزمان مہاجر ہو کر اس شہر میں آئے گا. اس نے کہا میری طرف سے ایک لیٹر لکھ لو کہ اگر سرکار تشریف لائیں، اگر میں مر جاؤں تو مجھے پہلا مسلمان آپ تسلیم کر لیں، اپنا امتی بنا لیں. جب سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ گئے، سرکار کی اونٹنی گھر گھر پھری. آخر جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچی، وہاں بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری کو بلا کے لایا گیا. وہ روتے روتے آئے کہ میں تو غریب تھا، مجھے تو امید نہیں تھی میرے گھر میں تشریف لائیں گے. تو کہتے سرکار نے فرمایا تیرے گھر میں میرے نام کا ایک لیٹر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی لیٹر نہیں ہے، اور تیرے فلاں فلاں لائنوں میں برتن پڑے ہوئے ہیں، اتنے نمبر کا جو برتن ہے اس کے اندر ایک لیٹر ہے، میرے نام کا ہے، میرے نام لکھا گیا ہے. سرکار تو نبی ہیں، ان کو تو پتہ ہو، وہ تو نبی ہیں، نبی ہو کر غیب جانے. اونٹنی کو کس طرح پتہ چلا؟ اونٹنی آ کے وہاں بیٹھ گئی. اونٹنی پہلے غیب نہیں جانتی تھی، نبی مصطفیٰ کی باڈی جب اسے لگی تو اس کو بھی پتہ چل گیا وہ لیٹر یہی ہے. اب طبہ کو جو یمن کا گورنر تھا یا بادشاہ تھا، اس کو پہلا مومن تسلیم نہیں کیا گیا. وجہ کیا بتلائی گی؟ سیرت ابن ہشام کے اندر وہ لیٹر اور لیٹر کا متن بھی موجود ہے. سب سے پہلی سیرت کی کتاب جو مشہور ہے اس کا نام سیرت ابن ہشام ہے. سیرت ابن ہشام کے اندر یہ پورا واقعہ ہے. اور وہ لیٹر پڑھا علی مرتضیٰ نے تھا. یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، ایک بڑی کمپلیکیشن پیدا ہوگی. کبھی آپ لوگ بیان کریں گے کہ سرکار جب تشریف لائے تھے حیدر کرار کو مکہ شریف میں چھوڑ کے آئے تھے، تو یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام آئے تو جہاں اونٹنی آ کے بیٹھی وہاں سے وہ لیٹر دریافت ہوا. ان کو تو مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، یہاں خط پڑھنے کے لیے کیسے آ گئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنو. قصہ اصل میں یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام آ کے کعبہ شریف میں ٹھہر گئے. وہ جو وہاں کا ہفتہ بھر ٹھہرنا تھا، اس عرصے میں جناب حیدر کرار مکہ شریف سے سفر کر کے کعبہ شریف سرکار کے ساتھ پہنچ گئے. تو مدینہ شریف میں داخلہ ہوا، اس حضرت حیدر کرار ان کے ساتھ تھے. اس سبب سے بات خیال میں آئی ہے. حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ لیٹر پڑھا، پر اونٹنی کو کس طرح پتہ چلا؟ کہا اونٹنی ہے، اس کو غیب نہیں آنا چاہیے، لیکن غیب والے کے ران اس کے ساتھ لگے ہیں، پاؤں لگے ہیں، اس کے سینے میں بھی روشنی آ گئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس مکان کے اندر وہ لیٹر ہے جو میرے نبی کے نام کا ہے. تو اس سے ثابت کر دیا کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر ایمان لایا جائے تو وہ ایمان نہیں سمجھا جاتا. مگر اس سے کوئی پوچھے اے بحیرہ راہب تجھے کس طرح پتہ چلا یہ نبی ہے؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، الحمدللہ ترمذی خود پڑھائی ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا. کا قصہ یہ ہوا جو سرکار دو عالم علیہ السلام فلاں درے سے آ رہے تھے، اس درخت بھی اور پتھر بھی اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. وَحَاذَانِ لَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ. پتھر اور درخت جو ہیں وہ نبی کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتے. یار جو ساتھ تھے ان کو نظر نہیں آیا، جو اتنے دور تھا اس کو کیوں نظر آیا؟ کہا جب تک وہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا اس دین میں ولی پیدا ہوتے تھے. وہ روشن ضمیر تھا، اگر اس کے ضمیر میں تاریکی آئی ہوئی ہوگی تو سرکار کے انکار کے بعد آئی ہوگی. لیکن سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائیوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں. درختوں اور پتھروں کا سجدہ کرنا
اس بات کی شہادت ہے کہ یہ واقع اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی ہونے کی شہادت کے طور پر وہ پتھر بھی اور درخت بھی سجدہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جو صف اول کے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سبحان حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلان ہوا کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اپنی اپنی توفیق کے مطابق ہماری مدد کرو۔ یہ آپ نے خود بھی واقعہ بیان کیا ہوا ہے نا، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ غزوہ تبوک میں اعلان ہوا کہ اپنا اپنا مال لا کے پیش کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سمجھا ان دنوں میں اگر حضرت ابوبکر صدیق کو اوورٹیک کر جاؤں کر جاؤں، نہیں تو کبھی زندگی میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ ہوا کیا، اپنا مال آدھا آدھا کیا، آدھا آدھا مال کر کے آدھا گھر چھوڑائے، آدھا لے کے آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں جھاڑو دے کے سوئیاں سلائیاں دھاگے وہ سب لے کے آگے۔ سرکار نے پوچھا ماں آتا تھا وہ ماں اب کہتا فی بیتے کا، اب بتاؤ لائے کیا ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ان کا جتنا مال تھا جھاڑو دے کے لے کے آ گیا ہوں۔ کہا گھر کیا چھوڑ کے آ گئے ہو؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اللہ کو چھوڑ کے آیا، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، نبی تو سامنے کھڑے ہیں، یہ کیوں کہتا ہے میں ان کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں؟ معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کرام میں یار حق ہے، کہتے ہیں گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، جبکہ رسول سامنے کھڑا ہے۔ معلوم ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں میرا نبی سامنے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، میرے گھر میں بھی موجود ہو سکتا ہے، دونوں جگہوں میں ایک وقت میں موجود ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام اہل سنت مفکر اسلام جناب پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی۔ میرا نام کافی بمباسٹک سا ہے، آسانی سے نہیں لیا جاتا۔ کئی ساتھی میرا نام لیتے رہتے بھول جاتے ہیں، اس لیے میں نے آج تک کبھی اپنے نام کے ساتھ کوئی ڈگری، کسی ڈگری کا نام آج تک نہیں لگا۔ میں نے کہا پہلے میرا نام اتنا لمبا ہے، ساتھ اور بھی ملا دو تو اور لمبا ہو جائے گا۔ صرف سید عبد القادر میرے ماں باپ نے تاریخ پیدائش کے رجسٹر پر یہ لکھوایا تھا، اس کے سوا میں نے زندگی میں کبھی مولانا یا علامہ یا ایسا ویسا، بعض مولانا سے پوچھتے تھے اپنے نام کے ساتھ بتاتے ہیں علامہ فلاں۔ یار کوئی علامہ کہے پھر تو بات ہے، آپ خود کو کیوں اپنے آپ کو کہتے علامہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ نے ایک علیہ بتن فسطن، آپ کو ٹاٹ ہے اور یہاں سے انہوں نے ببول کے کانٹے بنائے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے بنا کے اس کو آگے سے بند کیا ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ اس کا یہ حال کیوں ہے؟ یہ تو بڑا امیر آدمی تھا، تو اب اس حالت میں کیوں ہے؟ اپنا انفق مالہ جمیعا علیہ، جتنا اس کے پاس مال تھا وہ سارے کا سارا اس نے مجھ پر خرچ کر دیا۔ اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے قانون دان، اس بات کو نوٹ کرے کہ یہ کتاب الاقرار ہے، ایکنالجمنٹ ہے کہ اس کا جتنی پراپرٹی تھی وہ مجھ پر خرچ ہوئی ہے۔ اب سوال اٹھے گا کہ یہ حضور نے مان لیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سارے کا سارا اس نے مجھ پر خرچ کیا، تو یہ ریکوریبل ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے جس کے بارے میں اقرار کیا گیا تو وہ خود دعویٰ کر سکتا ہے، اگر خود دعویٰ نہ کرے تو اس کی اولاد کر سکتی ہے۔ اب جب یہ بات سرکار نے فرمائی تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین پھر آئے، اسی طرح کا ٹاٹ کا کرتا انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ کہا اے جبریل امین، ابو بکر نے تو مجبوری سے پہنا ہوا ہے، لیکن تم نے ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ ان کا رب نے آرڈر کر دیا ہے کہ عاشق رسول کا جو لباس ہے وہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ جتنے عالم یہاں بالا کے قدسی ہو سارے وہی لباس پہن لو جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ سمجھ آئیے کہ عشق رسول کتنی جاندار چیز ہے۔ اس موقع پر ایک جملہ انہوں نے بولا، مجھے غائب کا کسی قانونی سیکشن کے لیے کسی لوئر کی ضرورت پڑے گی
تو اس وقت وہ غالباً نہیں بتا سکے گا کہ میں قانون دان ہوں یا پریکٹس کرتا ہوں، لیکن لیگل پریکٹیشنر کے لیے یہ معلومات قیمتی ہیں۔ جب یہ مان لیا کہ اس کا سارا سرمایہ مجھ پر خرچ ہوا تو وہ سارا پیبل ہے نا، سارا ریکور کیا جا سکتا ہے، اس کی ریکوری کے لیے دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف رائٹ، دعویٰ استقرار حق، یہ مجھے پیسے ملنے چاہیے، دیتا نہیں ہے۔ یہ جملہ جب بولا نا سرکار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ایک جملہ کہا، قانون دان تو تھے، عدالتی کارروائی وہ خود کیا کرتے تھے، اس لیے قانون کا پتہ تھا کہ اس کا میں کیا جواب دوں۔ فرمایا حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسر مکسور علیہ کی ترکیب ہے، نہیں ہوں میں نہ ہی میرا مال مگر صرف آپ کے لیے۔ اس کو کہیں گے لام تملیک۔ آپ نے ناوا کس استاد سے پڑھا تھا؟ جان محمد صاحب، یار محمد صاحب، جان محمد صاحب، جان محمد صاحب۔ بہرحال یہ ناوے کا مسئلہ ہے۔ لام کی 22-23 اقسام ہیں، ایک لام نہیں، صرف لام، اس کے کافی ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں لام تملیک۔ کس طرح فیصلہ کر دیں یہ لام تملیک ہے؟ کہا جہاں مال آئے، مال کرینہ ہوتا ہے تملیک کا۔ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، نہیں ہوں میں نہ ہی میرا مال مگر صرف آپ اس کے مالک ہیں۔ اس سے کیا مطلب نکلا؟ یا رسول اللہ میں بھی غلام ہوں، اور العبد و ما فی یدہ کان لمولا ہو، جو پہلے کمایا تھا وہ بھی آپ کا تھا، جو اس وقت کما رہا وہ بھی آپ کا ہے، جو آئندہ زندگی میں کماؤں گا وہ بھی آپ کا ہوگا۔ میں نے اپنی غلامی کو تسلیم کر لیا۔ سمجھو بات؟ سبحان اللہ۔ مزہ آیا کہ نہ آیا؟ صحابی کا عقیدہ نہیں پتہ چلا؟ اپنے آپ کو غلام ثابت کیا، نہ میں مطالبہ کر سکتا ہوں نہ میری اولاد مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کو جس کورٹ میں مرضی جا کے چیلنج کریں، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ انہوں نے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا۔ صحابہ میں اور آل بیت میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ غلام ہو سکتے ہیں، اہل بیت غلام نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سن کے آپ کو حیرت ہوگی، لیکن ابھی اس بحث میں جب نکلیں گے تو آپ کا ایک ایک بال تسلیم کرے گا میں ٹھیک کہتا ہوں۔ تعصب سے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، انصاف سے دلائل کی روشنی میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ صحابی نے کہا دی جو سب صحابہ میں افضل ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کہا گیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ اس آیت سے امید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کا کہنا ہے کہ اے میرے محبوب تم کہہ دو، کل آگے یا عبادی مقولہ کل ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ راوی ہے اس کا۔ کل تو کہہ، کیا کہ یا عبادی، او میرے بندو میرے غلاموں، تو یہ یائے ضمیر متکلم کس کی طرف راجع ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرف۔ اس کا مطلب او میرے غلاموں، سرکار کے فرمان کے مطلب ہے یا عبادی، او میرے غلاموں، پوری امت اس سے مراد ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، امام جعفر صادق جو امام حنیفہ کا استاد ہے اور بالواسطہ امام شافعی کا استاد ہے، امام مالک کا استاد ہے، امام احمد حنبل کا استاد ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے سمجھا یہ شیعہ کے امام ہیں، یہ ائمہ آل بیت جو ہیں ائمہ حق ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی کے اندر لکھا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ آل بیت رسول کے جو ائمہ ہیں یہ خلافت باطنیہ کے خلیفہ ہیں اور کتب اپنے اپنے وقت کے اور مجتہد ہیں، ان کا دین سچا دین ہے۔ یہ جو آگے انہوں نے بعض لوگوں نے کہا ہم جعفری ہیں اور عقیدہ دوسرا پکڑ لیا، یہ اسی طرح جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، عقیدہ وہ اختیار کر لیا جس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح سے یہ بھی جعفری بھی کہنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اس آیت سے کوئی امید نہیں کرتے کیونکہ یا عبادی آیا ہوا ہے، بیٹا عبد نہیں ہو سکتا، بیٹی کنیز نہیں ہو سکتی، عبد ہونے کے لیے غیر ہونا شرط ہے۔ اصل یا باپ بھی غلام نہیں ہو سکتا، بیٹا بھی غلام نہیں ہو سکتا، پوتا بھی غلام نہیں ہو سکتا، بیٹی بھی غلام نہیں ہو سکتی، نواسا بھی غلام نہیں ہو سکتا۔ میں اولاد رسول میں سے ہوں، اس لیے میں غلام نہیں کہلاتا۔
یا عبادی کا جو ہے اطلاق یہ امت پر آئے گا، صحابی پر آئے گا، قیامت تک کے امتیوں پر آئے گا، مجھ پر نہیں آئے گا۔ اور کیوں؟ آپ اس آیت سے اگر امید ہی کرتے، کس آیت سے کرتے ہیں؟ ان کا ہم اس آیت سے کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سمجھو بات؟ جس وقت وحی میں دیر ہوئی تھی نا، اس سرکار کا سوال تھا کہ پروردگار عالم دیر کیوں فرمائی ہے؟ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دیر میں خیر ہے۔ خیر ہے صیغہ اس میں تفضیل کا، اصل میں اخیر و شر اور خیر دونوں اس میں تفضیل کے سیغے ہیں۔ مطلب دنیا سے تیری قیامت اچھی ہے یا گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں تیری آنے والی زندگی زیادہ اچھی ہے۔ پتہ کیا کہا؟ کہا تیری دنیا بھی اچھی ہے لیکن قیامت زیادہ اچھی ہوگی۔ یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی دنیا تیری اچھی اس لیے ہے کہ تم اس طرح گزار رہے ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں، لیکن قیامت زیادہ اچھی اس لیے ہوگی ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح تم چاہو گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ایک مسئلہ ہے، کسی ملازم کو کہہ دیا جائے تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی، سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ کہے گا کتنی 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 کتنی۔ جب کہا تمہاری دنیا سے تمہاری قیامت زیادہ اچھی ہوگی، فوراً جستجو شروع ہو گئی کہ کتنی اچھی ہوگی۔ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے اتنی اچھی ہوگی جتنی تیری مرضی ہوگی، روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام۔ آگے بات خیال میں؟ اس پر عباسیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کافی بحثیں کی۔ ان کا تم جو ہو تم نبی پاک کی اولاد نہیں ہو، اس طرح جس طرح ہم بیگانے بنتے ہیں تم بھی بیگانے بنتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں، حضور کو شادی کی ضرورت ہو، میری بیٹی بھی جوان ہو، تیری بیٹی بھی جوان ہو، اور سرکار رشتہ مانگنے کے لیے آئیں، تیرے گھر آئیں گے یا میرے گھر آئیں گے؟ اب عباسی خلیفہ سوچنے لگ گیا، انہوں نے کہا میرے گھر آئیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ کہ تم لگتے کچھ نہیں ہو، میرے گھر نہیں آئے کہ میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، اولاد سے بیوی کے طور پر رشتہ نہیں مانگا جا سکتا۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، ان کی زندگی کے کمالات، ایک ایک کمال پر اگر غور کیا جائے تو پوری پوری زندگی اس پر خرچ ہوتی ہے۔ جس وقت آپ کا آخری وقت آیا، حضرت علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، اس کے تحت مسئلہ نمبر 16 ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت دوستوں نے پوچھا آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ آپ نے فرمایا زندگی بھر اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا، اب مرتے وقت بھی اپنی مرضی نہیں استعمال کرنا چاہتا، مجھے کفن دے کے سرکار کے بارگاہ کے سامنے رکھ دینا، سوال کرنا یا رسول اللہ ھذا رفیقک الضعیف الذی بات معک فی الغار، یہ وہی بڈھا پرانا غلام آپ کے دروازے پر آ گرا ہے جس نے غاروں میں آپ کے ساتھ مل کے راتیں گزاری تھی۔ سرکار کی بارگاہ سے کوئی جواب مل جائے عمل کر لینا، اگر سرکار کی بارگاہ سے کوئی جواب نہ ملے تو پھر جہاں مسلمان چاہیں مجھے دفن کر دیں۔ عقیدہ کیا نکلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ پہلے عقیدہ یہ نکلا کہ میں غلام ہوں سرکار کا، اگر پوری امت میں سب سے جو افضل ہے وہ اگر غلام ہے تو پھر دوسرے کی غلامی کی میں کیا بحث ہے؟ اب مولوی صاحب کہتے ہیں میں غلام نہیں ہوں جی، غلام رسول نام رکھنا شرک ہے، پھر تمہارا وہ دین نہیں ہے جو ابوبکر صدیق کا تھا۔ انہوں نے خود اعلان کیا میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام رسول ہوں۔ اب جناب قبر کے سامنے میری لاش رکھ دینا اور یہ سوال کرنا کہ یہ آپ کا بڈھا پرانا غلام ہے، کس عقیدے کے تحت یہ بات فرمایا ہوگا؟ جس عقیدے کے تحت یہ بات مانی ہوئی ہے کہ قبروں والے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جواب دینا چاہیں تو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جملہ بول کے ہٹا نہیں کہ قبر سے آواز آئی اوصل الحبیب مع جنب الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کی بغل میں پہنچا دو۔ دیکھا صحابی کیسے شخص کا نام ہے، اور آپ کی زندگی ایک خلیفے کے طور پر جب گزری
اس میں آپ کی یادگاری باتیں چند ایک. آپ تنخواہ نہیں لیتے تھے, کپڑا بیچا کرتے تھے. آج سعودی عربیہ کی ٹوٹل آبادی نصف کراچی سے کم ہے, تو مطلب بہت ڈیٹیچڈ ہے, بکھری آبادی ہے, اکٹھی کہیں نہیں ملتی. تو ایک گز کپڑا بیچنے کے لیے 20-20 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے. آپ بازو پہ کپڑا رکھ کے بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے. وقت نہ نکل سکا, دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ تنخواہ لیں لیکن پورا وقت آپ خلافت کو دیں. دوستوں کے مجبور کرنے پر آپ نے کپڑا بیچنا چھوڑ دیا اور جو دوستوں نے پیسے دیے اس سے گزارا کرنا شروع کر دیا. عید والے دن آپ کے گھر میں حلوہ پکا. کاش کہ ملت اسلامیہ کے حکمران اور اسمبلیوں کے ممبرز اور عدالتوں کے ججز اور فوج کے حکمران اور افسران اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیروکاروں میں سے ہیں. آپ نے ایک دن دیکھا, عید والا دن ہے, حلوہ پکا. پوچھا حلوے کے لیے تو میں نے پیسے نہیں دیے, یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کا جو پیسے روزانہ آپ خرچے کے طور پر دیتے ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا سیونگ کر کے بچا کے ہم نے حلوے کے لیے پیسے بنا لیے ہیں. آپ نے فرمایا کتنے روزانہ پیسے بچاتے رہے؟ ان کا اتنے پیسے بچاتے رہے. تو آپ نے فرمایا ساتھیوں کو کہ اتنے میری تنخواہ آپ کاٹ لیں کیونکہ اس سے کم پر میرے خاندان کا گزارا ہو جاتا ہے. سربراہ مملکت ہو, عید والا دن ہو, حلوہ پکے, اس کو گراں گزرے. انہوں نے کہا میری قوم کو تو ابھی جو کی روٹی میسر نہیں, میرے گھر میں حلوہ کیوں پکے؟ جب میں قوم کو حلوہ کھلا سکوں گا تو اس وقت مجھے کھانے کا حق پہنچے گا. ابوبکر صدیق نے اپنی تنخواہ کاٹ دی. اور مصباح الزجاجہ یہ ابن ماجہ کی شرح ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو پیٹ کا پتہ نہیں کہ نہ رہ کے مادہ ہے, اس جگہ ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے مصباح الزجاجہ نے. اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا کے کہتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ تو اس طرح کر کہ فلاں فلاں جائیداد میری بیچ کے نا جو میں نے تنخواہ لی تھی نا وہ واپس کرنی ہے. تنخواہ ضرورت کے لیے میں نے لے لی, ان سے گزارا چل گیا. اب میری فلاں فلاں جائیداد بیچ کے نا تو وہ جو تنخواہ تھی وہ اپنے بیت المال کو ریٹرن کرنی ہے, واپس کرنی ہے. اور باقی جائیداد اتنے تمہارے بھائی ہیں اور 3 تم بہنیں ہو, آپس میں تقسیم کر لینا. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم 2 بہنیں ہیں, ایک اسماء بنت ابی بکر ہے, ایک میں ہوں. فرمایا جو تمہاری ماں ام رومان ہے نا وہ اس وقت پریگننٹ ہے, اس کے پیٹ میں بچی ہے. اگر ابوبکر صدیق کو پتہ ہے وہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے تو نبی کو کیوں پتہ نہ ہو؟ مگر یہ بصیرت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ما فی الارحام کا علم, آپ علماء کرام میں کبھی آپ کو تردیدی تقاریر کرتے وقت اس کی ضرورت پڑے گی. مصباح الزجاجہ اس کا نام ہے جس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. اور مستدرک کے اندر اس کا ایک ملا جلا حوالہ ہے. بدر والی تاریخ کو جب بدر شریف کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے کیمپ لگایا. ایک اعرابی آیا, وہ آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سرکار نے اس کے بعد ان کے منہ ادھر کر لیا. ادھر مڑ کے آیا, پوچھتا ہے بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ ارے اعرابی تو ان پڑھ آدمی ہے, تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ معلومات سوسائٹی پوری اس بات کو مانتی تھی کہ نبی غیب جانے تو نبی ہوتا ہے, غیب نہ جانے تو نبی نہیں کہلا سکتا. لغت میں اس کے معنی ہی المخبر عن الغیب ہے. بار بار سوال کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس کو پکڑ کے پرے لے گئے. پرے لے جا کر کے کہتے ہیں اور بدبخت آدمی, تو نبی کے علم کو ٹیسٹ کر رہا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, فلاں درخت کے نیچے بٹھا کے تم نے خود اس سے بدفعلی کی تھی اور تیری پشت کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے. اب وہ اعرابی شرمندہ ہوا, مسلمان ہوا. یہ مستدرک کے اندر حوالہ موجود ہے. معلوم ہوا کہ نبیوں کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے, پیٹ میں کس طرح کا بچہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں, مجھے چند چیزیں سرکاری طور پر ملی ہوئی تھی. ایک غسل والا ٹب ملا ہوا تھا, ایک باؤل جس کے ذریعے سے پانی نکالتے تھے. یہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ میرے جیتے جاگتے ہوئے ابھی یہ ٹب بھی واپس کرو اور یہ نہانے والا پیالہ بھی واپس کرو تاکہ میں سمجھوں میں سرخرو ہو گیا ہوں. اور ایک اونٹنی مجھے سواری کے لیے بیت المال کی طرف سے دی گئی تھی, یہ اونٹنی بھی واپس کرو تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے
میں نے قوم کا جتنا سرمایہ اپنے استعمال کے لیے لیا تھا استعمال جائز طور پر کیا ہے، جو بچ گیا وہ واپس کر رہا ہو۔ یہ آپ کی زندگی کے وہ لمحے ہیں جو مدینہ طیبہ میں آخری ایام آپ نے گزارے، اور مسجد نبوی میں سرکار کی بغل میں سونے کا حق سرکار کے اعلان کے مطابق انہیں ملا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا صحابی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ اگر دنیا بھر میں ایک بھی بندہ صحابہ کی تعظیم کرنے والا باقی نہ رہے تو اہل بیت کو کم از کم سرکار کے صحابہ کی تعظیم کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے احفظ ود ابیک فلا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک، تم اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کرو، اگر باپ کی دوستی کی حفاظت نہ کی اللہ تعالیٰ نور ایمان تیرا سلب کر لے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے یاران با وفا ہیں تمام اولاد رسول جو سید کہلاتے ہیں۔ ایک وہ سید ہے جو جاتے جاتے دوڑ کے بن گئے، ان کی فہرست میرے پاس بڑی لمبی ہے۔ بھاگ دوڑ کر کے جو سید بنے ہیں ان کے مطلب حیرت بڑی ہوتی ہے، کتنی بڑی نادانی انہوں نے کی ہے، اپنے عزت گنوائی ہے، عزت پائی نہیں۔ اور یہ ایک بڑی مشکل ہے، سیدوں کے ہاں کاغذ پہ لکھا ہوا شجرہ تسلیم نہیں ہوتا، قبر اور قبیلہ یہ شہادت ہوتی ہے کسی کے سید ہونے کی۔ مثلا میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ حضرت شاہ محمد غوث بالا پیر میرے دادا ہیں، شیخ و شریف قریب ایک بستی ہے، ان سے پوچھو کہ ایک سید ابوالقادر نامی پنڈی کا رہنے والا ہے، جانتے وہ سید ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہے وہ ہمارا چچا زادہ، پھر اس شریف چلے جائیں۔ یہ اس شریف کے سید تھے سید شاہ عبدالقادر ثانی، ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک موسیٰ پاک شہید کے دادا ہیں اور دوسرے میرے دادا ہیں شاہ محمد غوث بالا پیر۔ ان کے صاحبزادے تھے سید زین العابدین ناگوری، ناگور شریف ہندوستان میں ان کا مزار پاک ہے، ناگور کے رہنے والے مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا نام ہے زین العابدین۔ تو اسے قبر اور قبیلے کے ذریعے سے سید سمجھے جاتے ہیں، جو خود سید ہو، بہنوئی چودھری ہو، خود سید ہو اور داماد نائی ہو، کس طرح مانا جائے گا کہ یہ سید ہے؟ جو سید نے سید نسب جن کی باڈیوں میں خاتون جنت کا خون ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام علماء ربانی کے ساتھ بھی ہمیں پیار کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ فقیر سائیں کو پتہ ہے میرے پاس پورے ملک کے دانشور مہینے میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میرے برابر کی خدمت نہ کوئی سوسائٹی کرتی ہے نہ کوئی مسجد کرتی ہے، سب کی خدمت کرتا ہوں، اور سب کو اپنی آزاد فکری کے ساتھ سنی مذہب کی تعلیم دینے کی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے باتیں کریں، میں کوئی مضمون نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ پہلے خلیفہ ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق۔ لوگ ان کو اتنا ہی جانتے ہیں وہ درہ مارا کرتے تھے، وہ سخت تھے، ان کی کرامات کا انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صاحب کرامت انسان ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اس کو بھی تفسیر کبیر نے ام خصبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جہاں سے میں نے حضرت ابو صدیق کا حوالہ نقل کیا ہے، اس کے ساتھ متصل یہ حوالہ جات ہے۔ پڑھاتے ہیں ان کے پاس بندہ آیا، جناب مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، ان کا یہاں اندر تو کوئی نہیں، ان کا سرکار کی قبر کے احترام کے اندر زلزلہ نہیں آیا ہوگا، باہر نکل کے دیکھیں، باہر دیکھا تو زلزلہ آیا ہو، باہر نکل کے آپ نے درہ زمین پر مارا، انہوں نے کہا زمین ٹھہر جا۔ اس کے بعد جب تک حضرت عمر فاروق دنیا میں زندہ رہے مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ آپ کے اکرام سمجھے ہو سرکار کے صحابہ کیسے لوگ تھے، زمین کی تنابیں کھینچ لی، کہا پہلے جو کر چکی ہو، اب جب تک عمر زندہ ہے تمہیں دوبارہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آگ لگ گئی، کوئی ساتھی دوڑا آیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ آگ لگ گئی ہے، یہ فائر بریگیڈ تو نہیں ہوتے تھے نا، کیا کرے آپ نے؟ یہ میں کام سے مصروف ہوں، یہ میری چٹ لے جاؤ۔ ایک چٹ لکھی آگ کے نام، جا کر چٹ میں ڈالی گئی، جب تک جناب عمر زندہ ہے دوبارہ تباہی کی صورت میں آگ لگ ہی نہیں سکی، مدینہ شریف ہمیشہ آگ کے حادثات سے محفوظ ہو گیا۔ جب آپ کا گورنر عمرو بن العاص فاتح مصر پہ انتظامی باڈی پر قابو پایا انہوں نے، تو لوگوں نے آ کے بتلایا کہ یہ جو دریائے نیل ہے ہر سال یہ خشک ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی دلہن بنا کے زیورات پہنا کے دریا میں پھینکنا پڑتی ہے، جب جا کر کے اس کا پانی اپنے پورے چوبن پر آتا ہے۔ آپ لوگ جو مربوں کے علاقے میں رہتے ہیں
آپ کو پتہ نہیں پیچھے ڈیموں والے اگر پانی بند کر دیں تو آپ کی گندم نہیں اگتی، گنا نہیں پیدا ہوتا، کپاس نہیں پیدا ہوتی، آپ کی فصلیں پانی کی محتاج ہیں۔ مصر کی معیشت جو ہے وہ ہے ہی دریائے نیل پر ہے۔ انہوں نے کہا اب بتائیں لڑکی کو اس سے تیار کر کے پھینکیں یا نہ پھینکیں؟ انہوں نے کہا مجھے عبد عمر فاروق سے پوچھنا ہوگا۔ بندہ گیا، اس نے پوچھا، آپ نے اس کے جواب میں چٹ لکھی دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تو خدا کے نام سے چلتا تھا تو چل، اور اگر تو خدا کے نام کے ساتھ نہیں چلتا تھا، اپنی مرضی سے چلتا تھا، پھر میں جانوں اور تو جانے۔ دریا کو تھرٹ کیا۔ اس کے بعد آج تک کبھی مصر والے لوگ خوشحالی کے کہ مصیبت زدہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قحط سالی سے ان کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ یہ دوسرے صحابی ہیں۔ اب تیسرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور راستے میں ایک خاتون دیکھی، نگاہ بھر کے اس کو دیکھ لیا۔ جو ہی آئے حضرت عثمان کہتے ہیں اے انس آج تیری نگاہوں کے دامن داغدار نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کسی غیر محرم عورت کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ اچانک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن نگاہ پڑی، آپ نے باقاعدہ دیکھنا چاہا کہ ماتھا کیسا ہے، پیشانی کیسی ہے، رخسار کیسے ہیں، آنکھوں کا سائز کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، بال کیسے۔ یہ نگاہوں کا کبیرہ گناہ ہے، یہ بدکاری شمار ہوگی ہے، قیامت کے میدان میں بدکاری کے ترازو پر یہ تلے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں اے حضرت عثمان کیا تم پر وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی؟ ان کا نہیں، وحی نہیں نازل ہوئی، وحی والے کے پاس بیٹھتا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سرکار کی صحبت جنہوں نے پائی تھی وہ اس قدر اصحاب کمال تھے۔ جناب حیدر کرار کے بارے میں اسی مقام پر تفسیر کبیر نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی آئے، آپ نے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کی ہے۔ انہوں نے کہا ادھر ہاتھ لاؤ، ہاتھ لا، فوراً ہاتھ پہ مار کے ٹوکا تو ان کا بازو کاٹ دیا، خون بہہ رہا ہے، واپس جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی آدمی ملا، وہ کہنے لگا کہ سلمان یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ ان کا یاسوب المسلمین امیر المؤمنین زوج البطول خطن الرسول، یعنی سارے مومنوں کا سردار، نبی پاک علیہ السلام کا داماد، خاتون جنت کا سرتاج، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا قطع یدک وانت تمدحہ، اسے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ما قطع یدی بل خلصنی من النار، انہوں نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا، انہوں نے جہنم کی آگ سے مجھے آزاد کیا ہے۔ حضرت مولا مرزا نے اسی وقت بلا لیا بندہ بھیج کے، کہا آ جاؤ۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ ان کے بازو کے ساتھ رکھا، رکھ کے اب کھول دے، کچھ پڑا بھی نہیں، صرف کٹا ہوا بازو، ہاتھ ان کے بازو کے ساتھ رکھا، دیکھا کہ نہ وہ جوڑ کا کوئی نشان ہے، نہ درد ہے، نہ زخم ہے، نہ کسی طرح کا اور کوئی مداوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جناب حیدر کرار کی کرامت ہے، جو اس مجلس میں بیٹھتے رہے، ان کی شانیں دیکھیں، ان کی شانیں کیسی تھیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ جو ہے نا علم، یہ ایمان والوں کے پاس بھی ہوتا رہتا ہے، بے ایمانوں کے پاس بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن کرامتوں والے بے ایمانوں میں نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو نبی کے بعد سب سے اعلیٰ جو ولایت ہے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، انہوں نے سرکار کے لیے وطن چھوڑے، ابھی ذکر ہوا ہے نا، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ رائے مولا میں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی، پناہ کنہوں نے دی تھی؟ آل مدینہ نے دی تھی، جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی چھوڑ دی، جس کے پاس کھیت 2 تھے، ایک کھیت دے دیا، جس کے پاس ایک مکان تھا، دوسرا مکان ہی نہیں تھا، اسے درمیان میں لکیر لگا کے کہا پرلے طرف کا مکان تیرا، اس طرف کا مکان میرا۔ ان کا نام صحابی ہے۔ آج جو ہلکی باتیں کرتا ہے اسے خدا پوچھے گا، بتا جنہوں نے میرے محبوب کے مشن کے لیے قربانیاں دیں، بیویاں چھوڑیں، بچے چھوڑے، قتل ہوئے، اور جگہ جگہ ان کو آگیں لگائی گئیں، اور جل کے مرے، کٹ کے مرے، پردیسی ہو کے مرے، کئی دنوں کے فاقے۔ نبی پاک مسلم شریف کے اندر کتاب و طہارت کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جس جگہ کہیں پیشاب کرتے ہیں نا، ان کی پیشاب والی جگہ سے ٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی کا پیشاب ہے۔ کیوں؟ پتے کھاتے تھے، تو جیسے بکریاں مینگنیاں نہیں کرتی، اس لیے وہ مینگنیاں کرتے تھے۔ تو جنہوں نے ان حالات سے گزار کے سرکار کے ساتھ وفا کی ہے، کسی آدمی کے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی تھی،
ایک ہی چادر ہوتی تھی، کمر کے ساتھ وہی باندھی ہوئی ہے، وہی یہاں سے گزار کے یہاں گردن پہ باندھی ہوئی ہے۔ ان سب لوگوں نے یہ قربانیاں دی۔ اس کے بعد وہ پوچھا کرتے تھے اس وقت تیرے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھی؟ مطلب 2 چادروں والا صحابی کوئی نہیں تھا۔ ان حالات سے گزرے۔ نبی پاک کے اہل بیت کے بارے میں کہا وہ پہلے صحابی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس مقام پر کہ وجدک عائلاً فاغنیٰ، اس کے تحت لکھا ہے کہ 6 سال ہجرت ہے، 65 سالی کا زمانہ ہے۔ سرکار بہت سارے صحابہ کی غربت اور پریشان حالی دیکھ کر کے آئے۔ جب واپس لوٹے تو سرکار بڑی پریشان حال سے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت کچھ خراب نظر آتی، خیریت ہے نا؟ آپ نے فرمایا میں بہت سارے صحابہ کو بڑی بدحالی میں دیکھ کے آیا ہوں، تو ان کے لیے میرا دل جلتا ہے۔ اگر ان کی مدد نہ کروں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، اگر مدد کروں تو مال تیرا ہے میرا مال نہیں ہے، تیری طرف سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ عرض ابو صدیق حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت پردے کا بھی قانون نازل نہیں ہوا تھا، یہ 5ویں سال ہجرت میں مدینہ شریف میں پردے کو حکم آیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اندر گئیں اور اندر سے جا کر کے اشرفیہ لاتی گئیں، ڈھیر کرتی گئیں۔ میرے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اتنا مال جناب خدیجہ الکبریٰ نے لا کے پیش کیا۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا کہ بیوی میاں اپنا مال اکٹھا رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بیوی کا مال الگ ہوتا تھا، میاں کا مال الگ ہوتا تھا، اپنا اپنا بٹوا، اپنا اپنا پرس، اپنا اپنا حساب کتاب۔ لیکن یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سرکار پر اپنا تمام مال قربان کیا۔ قرآن نے کہا تجھے حاجت مند پایا اور جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے تجھے بے نیاز کیا۔ اب اتنا ڈھیر اشرفیوں کا کہ بندہ آمنے سامنے بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، یہ تو کروڑوں روپے کی مالیت ہو سکتی ہے۔ حضرت صدیق جس تاریخ مسلمان ہوئے تھے 40,000 درہم ان کی کچھ کل ملکیت تھی، یقیناً انہوں نے سرکار پر خرچ کی، مگر 40,000 درہم تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کروڑوں روپے۔ تو پہلی صحابیہ جن کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ، پہلی بالی قربانی کی، یہ بھی عورت کی تاریخ میں ایک خوبصورت یادگار ہے کہ پہلی مومنہ بھی عورت ہے اور پہلی شہیدہ بھی۔ عرض عمار بن یاسر کی والدہ مائدہ پہلی شہیدہ ہے، پہلی شہیدہ بھی عورت ہے، پہلی صحابی بھی عورت ہے، پہلی مومنہ بھی عورت ہے، پہلی مالی قربانی کرنے والی بھی عورت ہے۔ اس لیے آج کی ہماری مسلمان بیٹیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس مشن کے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں کی ہیں اور اسلام میں بڑی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا خامد بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گئے، پیسہ بھی پاس پلے نہیں ہے، یہ میرے سر کی مینڈیاں کاٹ کے لائی ہوں، مہربانی فرمائیں یہ اپنے پاس رکھ لیں، جس وقت گھوڑوں کی رسیاں تاؤ دینے کی ضرورت پڑے تو میرے بالوں کی رسیاں بنا کے مجاہدین کے گھوڑے باندھ دیا کریں۔ سرکار زار روئے، جب تک تمہارے جیسے مسلمان دنیا میں زندہ رہیں گے اس وقت تک اسلام کو زوال نہیں ہوگا۔ مینڈیاں سب نیچے، درم و دینار نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ صحابیہ کی مینڈیاں سب سے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ کی جو تاریخی یادگاریں ہیں وہ یاد رکھنے والی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں احد کی جنگ میں جس وقت ایک صحابیہ گئیں سرکار کا حال پوچھنے کی، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا سرکار کو شہید کر دیا گیا، تو صحابیہ میدان جنگ میں گئیں احد شریف میں، وہاں پہنچی، پوچھا سرکار کہاں ہیں؟ اس ایک ساتھی نے کہا یہ جو سامنے جس کی لاش پھڑک رہی ہے نا یہ تیرا میاں ہے۔ انہوں نے کہا میں میاں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں سرکار کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ 2 قدم اور آگے گئیں، دیکھا، پوچھا یہ سامنے جو پھڑک رہا ہے یہ تیرا بھائی پھڑک رہا؟ کہا بھائی کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، سرکار کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ 2 قدم اور آگے گئی تو کسی نے بتایا یہ جو سامنے پھڑک رہا ہے نا تیرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں سرکار کو دیکھنے کے لیے۔ جن لوگوں نے خامد، بھائی اور بیٹے سب کی جانوں پر سرکار کی سلامتی کو ترجیح دی ہے ان کا نام صحابہ ہے۔ ان کے اعداد و شمار وہ 1,24,000 سے کم و بیش ہیں، مگر یہ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں ہم کہ سرکار کے صحابہ جیسے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے کسی کے صحابی نہیں، جس سے سرکار خود بے مثل ہیں، اس سے سرکار کی امت میں مثل ہے۔ کنتم خیر امت
اسی طریقے سے سرکار کے صحابی بے مثل ہیں، اور اگر سرکار کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، تو میں پوچھتا ہوں جو سب سے پہلی کلاس تھی جس کو سرکار نے سب سے پہلے پڑھایا، اگر وہ فیل ہو گئی تو میرے اور تیرے پلے ایمان کا کیا ثبوت ہوگا؟ ماننا ہوگا کہ مسلمان رہنے کے لیے ابو بکر صدیق کو ماننا ہوگا، عمر فاروق کو ماننا ہوگا، عثمان غنی کو ماننا ہوگا، حیدر کرار کو ماننا ہوگا، اولاد رسول کو ماننا ہوگا۔ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا ابھی بتا چکا ہوں نا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بخاری کا متن ہے کہ تم سرکار کے اولاد سے وہ سلوک کرو جو سرکار کی ذات سے پسند کرتے ہو۔ نفحات الانس جامی کے اندر جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ کھیل رہا ہے امام حسین کے ساتھ، تو آپ اس کو کہتے ہیں اور تو ہمارے غلام کا بیٹا ہو کر ہمارے ساتھ برابری کرتا ہے، اس کو گراں گزرا کے اتنا بڑے زبردست جرنیل کا میں بیٹا ہوں، تو یہ مجھے غلام، میرے باپ کو غلام کہتا ہے۔ جا کے باپ سے شکایت کی، حضرت عمر فاروق، واہ عمر فاروق تیرے ایمان پر قربان، تیری وفاؤں کو سلام، سرکار کی بارگاہ کے ادب پر سلام۔ کہتے ہیں بیٹے نے جب یہ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین نے منہ سے بات کہی ہے؟ ان کا کہیے، گا جا کے لکھوا کے لے آؤ، لکھوا کے لے آئے۔ آپ نے اپنے ذخائر میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا، جب میں دنیا سے جاؤں میرے کفن میں امام حسین کی یہ چٹ لکھ دینا، کیونکہ قیامت کے میدان میں جو رہائی ہے وہ سرکار کی غلامی کے صدقے ہے۔ انہوں نے مان لیے۔ یار صرف شاہ صاحب ہی نعرہ لگا دو تو بھی کافی ہو جائے، اتنا لمبا نام، قاریوں کو قرآن پڑھنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی جب میرا نام لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو عرض خدمت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے سارے حق ہیں۔ سرکار کا فرمان ان اصحابی کلہم عدول، ہر میرا صحابی عادل ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کے سوچنے کی چیز ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ حق سب یار، یہ تمام محدثین کا مذہب ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کا، مقدمہ ابن صلاح، علامہ ابن عبد البر کا الاستیاب فی معرفت الاصحاب، امام عسقلانی کی فتح الباری شرح بخاری، اس کے مقدمے میں ہے کہ آپ راویان حدیث پر جرح کر سکتے ہیں۔ جتنے حدیث کے راوی ہیں تمہارے پاس پہنچی ہے، زید نے بکر سے، بکر نے عمر سے، عمر نے عثمان سے، عثمان نے فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، ان سب پر آپ جو چینل آف اتھارٹی ہے نا اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن صحابی کا نام آ گیا، صحابی پر جرح نہیں کر سکتے، کیونکہ کلہم عدول، سرکار نے فرمایا میرا کوئی صحابی میرے بارے میں جھوٹ نہیں کہے گا۔ ان اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، اس پر کہتے ہیں کہ یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی حدیث روایت ہو، صحابی نے 100 کام ایسے کیے ہیں جو تاریخ کی نظروں میں قابل اعتراض ہیں، جیسا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جناب حیدر کرار سے جنگیں کی ہیں۔ تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت حیدر کرار حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، مگر ان کی کوئی حدیث آ جائے صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے اس پر جرح نہیں کر سکتے، ماننا پڑے گا یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حدیث کی روایت کی ہے، سرکار نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی میرے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا، اس لیے اس پر تم کوئی جرح نہیں کر سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی صحابی کی حیثیت جو ہے اس پر جرح نہیں کی جا سکتی۔ محدثین باقی جتنے راویان حدیث ہیں اس پر جرح کرو، مگر صحابی تک جب پہنچ گئی تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ اگرچہ اخبار واحدہ ہیں ان اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، اس پر بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ کتب سیاہ کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حدیث کا کتب سیاہ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کو کئی لاکھ احادیث صحیحہ یاد ہیں، مگر جو بخاری میں اندر درج کی ہیں وہ 7 اور 8 ہزار کے درمیان درج کی ہیں، تو باقی کئی لاکھ کہاں چلی گئی؟ وہ بھی تو حدیثیں ہی ہیں نا۔ اگر کوئی بھی حدیث صحابی سے آپ کو ثابت ہو، کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ صحابی جھوٹا نہیں ہے، صحابی سچا ہے، کچھ بھی اس نے کیا ہے مگر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں مولانا یہ عقیدہ ہمارا جمہور کا عقیدہ ہے
کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا. سمجھا کی بات؟ یہ سرکار کی مرضی رہی کہ کسی کو سزا نہ ہونے دیں. اس مرضی کے لفظ سے کچھ اور بھی نتائج اگر نکلیں وہ بھی ماننا پڑے گا. صحابی کتنا بھی گنہگار ہے، اس نے قتل کیا ہوا ہے، اس نے بدکاری کی ہوئی ہے، اس نے شراب پی ہے، توبہ بھی نہیں کر سکا، مر گیا، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہر صحابی جنتی ہے. بے شک. اس موقع پر اگر میں یوں عرض کروں کہ مستدرک کے اندر حدیث ہے ان فاطمہ اقسمت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اللہ نے خاتون جنت کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے. ہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی سید کہے میں خاتون جنت کی اولاد میں سے ہوں اور میری آگے مجھے سرکار نے سپانسر کیا ہوا ہے، آپ کو تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہوگا نا، ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ صحابی کروڑوں گناہ کرے، کہا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہ ایک بڑا اسپیشل ٹائٹل ہے. جنت میں جب جو لوگ جا چکیں گے، حوریں مل چکیں گی، اور جو خواتین ہیں ان کو خامد مل چکیں گے، دنیا بھر کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا آج ایک اور چیز جو جنت کی ساری نعمتوں سے افضل ہے وہ دیتا ہوں. جو کیا ہے وہ چیز؟ کہا رضوان اللہ علیکم اجمعین، تم سب سے میں راضی ہو گیا. یا قیامت میں حساب کتاب سزا جزا ہونے کے بعد جو کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریا کے غلاموں کو صحابیوں کو کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. اب کوئی کسی صحابی کے بارے میں میل رکھنے کا کچھ چانس ہے؟ کوئی بھی صحابی کسی نے کچھ بھی کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ خاتون جنت کی اولاد پر بھی دوزخ حرام ہے. آپ کہیں کہ یار حساب کتاب سے پہلے ہی کیسے دوزخ ہے؟ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کر دیں تو پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان وألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی یہ قرآن مجید پڑھا کرتا تھا ایک لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، لیکن تلفظ سے قواعد کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ایک مرتبہ میں وہاں بیٹھا ہوا لندن میں قرآت کی کچھ کتابیں پڑھا رہا تھا. قاری غلام رسول صاحب لاہور والے تشریف لے گئے. یہ کچھ دن آکسفورڈ ٹھہرے تھے تو یہ اچانک آئے، ادھر میری پوچھ تھی، آ کے بیٹھ گئے. وہ سارا قرآت کے جتنے سبق میں نے پڑھائے تو کہے شاہ صاحب ہمیں آپ کے بارے میں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ آپ قرآت کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے؟ یہ سورہ طور کی آیت نمبر غالباً 21 یا 22 ہے. اس کے اندر قرآن مجید نے کہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے ایمانوں میں یعنی عقیدے میں ان کی پیروی کی. واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ایمان اور عقیدے میں اولادوں نے ان کی پیروی کی، عمل میں پیروی نہیں کر سکے. کیا کریں گے ہم؟ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کی اولادوں کو کسی بھی برے سے برے درجے میں ہوں گے وہاں سے اٹھا کے اپنے باپ دادے کے ساتھ ان کو سیٹ عطا فرمائیں گے. اب بتاؤ اس جگہ قرآن نے مان لیا کہ نہیں کہ بابا فرید مسعود گنج شکر سید نہیں ہے، مگر ان کی اولاد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جو ان کی اولاد کے لوگ ہیں، اگر عقیدہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا ہے تو یہ جنت میں بابا فرید کے ساتھ ہوں گے. اب بابا فرید جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. قیامت کے میدان میں جس جگہ حضرت عمر فاروق ہوں گے بابا فرید مسعود گنج شکر ان کے ساتھ ہوں گے. اسے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لائل پور شیف والے ایک اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کی اولاد کے بارے میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ خواہ یہ کیسے بھی ہیں پر قیامت کے میدان میں جس جگہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے وہاں ان کی اولاد کو رکھا جائے. لیکن ان کے اعمال میں کٹوتی کچھ نہیں کریں گے، جو ان کو درجہ دیا وہ نہیں گھٹائیں گے. اس پر ایک نقص وارد ہوتا ہے، وہ سنیں قرآن سے ہے لیس للانسان الا ما سعى
نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو اس نے خود کوشش کی ہے، خود کمایا ہے۔ آپ کی طبیعت حاضر ہو تو 2-4 جملے بولوں۔ دراصل ہمارے ملک میں تحقیق کا مزاج نہیں رہا، گانے بجانے کا دور ہے۔ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گانے بجانے کی محفل ہے۔ تقریروں میں اس قدر اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس قدر لطیفے بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ اٹھا اٹھا کر کے ہنستے ہیں، مطلب کچھ نہیں پلے پڑتا۔ گھر والے جاؤ واپس کسی سے پوچھو کہ ایک تقریر سن کے آپ کو مسئلہ بتاؤ کیا سمجھا ہے، کہتے بڑے بڑے پیارے شعر پڑھے بس۔ قرآن مجید نے یہ کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جو اس نے محنت کی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ گنہگار اولادوں کو اٹھا کے پرہیزگار ولیوں، غوثوں، کتبوں، قلندروں، صحابیوں اور مجددوں کے اولادوں کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا ہے۔ دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب جب تعارض آ جائے تو پہلا مسئلہ ہے تطبیق، دوسرا مسئلہ ہے حمل، تیسرا مسئلہ ہے نسخ۔ سب سے پہلے جو ہمیں تطبیق دینا چاہیں گے، ان میں تطبیق نہیں ہو سکتی۔ اس نے بتایا کہ کسے باشد کوئی بھی ہو، کتنا بھی برا ہو، نیکوں کی اولاد میں سے ہو تو پھر اس کو اٹھا کے نیک باپ دادے کے ساتھ ملایا جائے گا، جبکہ نیک باپ دادے کے اعمال کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن مجید میں ہے، جب یہ بتلا دیا کہ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں پیش آیا تو جنازے والی تاریخ ضرور پیش آیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہوگا جی جنازے کے بعد دعا مانگنی ناجائز ہے۔ تو کیوں ناجائز ہے؟ کہتے لیس للانسان الا ما سعی۔ ایک ہمارے مریدوں کا آستانہ ہے میانہ تھوب شریف، جہاں نابینے لوگ آتے ہیں، اللہ ان کو بینائی عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام آباد کے ایریے میں ہے، میانہ تھوب شریف اس کا نام ہے۔ میں وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ سارے سجادہ نشین ہمارے مرید ہیں، جنازہ پڑھا کے فارغ دعا کرنے لگا تو کہتا ہے شاہ صاحب دعا نہ مانگے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیا عقیدہ غلط ہے؟ کہا یہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگنی ہے میت کو فائدہ پہنچے گا، لیس للانسان الا ما سعی، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ تو یہ دعا جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں، میت تو نہیں کر رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے سوچ کے ذرا بتلانا ہوگا بھائی، یہ جو جنازہ تم نے پڑھا ہے کہ میت نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کیا سمجھتے تمہارے پڑھنے سے میت کو کچھ فائدہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ انہوں نے کہا ہاں جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے۔ میں نے کہا منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل سے کیا کرتے ہو؟ تم کہتے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ تو جنازہ اب تم نے خود پڑھا ہے، یقین رکھتے ہو کہ یہ میت کو اس کا فائدہ ہے، اس لیے دعا بھی فائدہ دیتی ہے۔ واقعہ اصل میں یہ ہے، ملا عبدالرحمن دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ناسخ و منسوخ کے اندر لکھا ہے کہ یہ سورہ والنجم والی جو آیت ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، یہ منسوخ ہے۔ الذین آمنوا واتبعتہم ذریۃ بایمان، یہ آیت ناسخ ہے۔ سورہ طور ترتیب قرآنی میں پہلے آئی ہوئی ہے، سورہ والنجم بعد میں آئی ہوئی ہے، لیکن واقعہ یہ نزول میں سورہ والنجم پہلے ہے، سورہ طور بعد میں ہے۔ وہ پہلے آ چکی ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا بندے کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے، لیکن بعد میں اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اس سلسلے میں مناظرہ پیش آیا، کہتے زید کا عمل بکر کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا۔ آپ نے فرمایا عجب بدل کے قائل ہو کہ نہیں، یہ جتنے دعاؤں سے روکتے ہیں نا، عجب بدل ان کا کاروبار ہے۔ کبھی ایک کے کان میں جا کے پھونکتے ہیں، کہتے تم نے حج نہیں کیا، تمہارے باپ نے نہیں کیا تھا، تمہارے پاس پیسے ہیں، تم مجھے پیسے دو، میں آج بہت اچھی طرح کرنا جانتا ہوں، تم اگر جاؤ گے تو پتہ نہیں ٹھیک کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن بتانا کسی کو نہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے ایسے 20 آدمیوں سے پیسے لینے ہیں، تو یہ اگر بتا دیں تو عجیب بدل تو ایک ہی کی طرف سے کیا جا سکے گا۔ تو اب جناب انہوں نے انگلینڈ میں تو کاروبار ہے یہ، ایک بندہ جس کو خدا کے نام پکا ہتھیلی پر تھوکنے کی بھی عادت نہیں، ایک مہینے میں 4 مرتبہ عمرے کے لیے جاتا ہے، وہی کہتے ہیں کہ زید کا عمل بکر کو فائدہ نہیں دیتا۔ وہ فائدہ نہیں دیتا تو تم عجیب بدل کر کے اس کو فائدہ پہنچانے کا عقیدہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ امام صاحب نے جب یہاں آ کے گھیرا، ان کو ماننا پڑا کہ زید کا عمل بکر کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے، سرکار کی صحبت کی وجہ سے بھی جنت مل سکتی ہے۔
بات خیال میں آ رہی ہے؟ اگر دو چار باتیں اور عرض کر جاؤں. عز الدین بن عبدالسلام اس نے کہا کہ دراصل جنت ملنے کا کوئی ایک ہی سسٹم نہیں ہے. ایک ہے عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے جنت مل جائے، اور ایک یہ کہ سرکار کی محبت کی وجہ سے جنت مل جائے. بخاری کا آخری نصف، اس کے اندر حضرت خمار رضی اللہ عنہ، کتاب نے ان کا نام نہیں لیا، محدثین نے نام لیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اور ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ پہلے بتاؤ تیاری. انہوں نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے کوئی نمازیں زیادہ نہیں پڑھے، کوئی روزے زیادہ نہیں رکھے، کوئی حج نہیں زیادہ کیے، کوئی اور نیکیاں نہیں کی. ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. اور سنی تجھ میں لاکھ عیب صحیح، لیکن تو محبان محبت رسول پاک میں سے ہے، سرکار سے تو پیار رکھتا ہے. یقین رکھ خدا سرکار کے پیار کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید عبد القادر جیلانی صاحب. آپ ہاں بے شک تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن تو نے کہا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. المرء مع من احب، جس کو جس سے پیار ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ بھی نہیں کر سکے ہو، مدینے والے کے گیت گاؤ، مدینے والے سے پیار کرو، مدینے والے کے نام کے چندے دو، مدینے والی سرکار کے میلاد مناؤ، مدینے والی سرکار کے معراج مناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بچپنے کے دور کی یادگاریں مناؤ، نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کی یادگاریں مناؤ، مدنی زندگی کی یادگاریں مناؤ. تو ایک ذریعہ ہوا نا عقائد صحیح اور اعمال صالحہ سے جنت ملنا، اور ایک صرف محبت سے. اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حیدر قرار اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اخذ بید الحسن و بید الحسین، سرکار نے ایک ہاتھ سے حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے بھی پیار کرے گا اور ان دونوں سے بھی پیار کرے گا، وہ احب اباہما و امہما، ان کے ماں سے بھی پیار کرے گا، باپ سے بھی پیار کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اس کو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کے اندر اس کو میرا ساتھ بھی ملے گا، میری کلاس بھی ملے گی. جس صحابی نے کہا میرے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے، سرکار نے اس کو فرمایا کہ تیری محبت جھوٹی ہے، تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور تیرے اعمال کتنے بھی خراب ہیں محبان رسول میں سے ہے تو اعمال کی خرابی کے باوجود بھی جنت مل سکتی ہے. عز الدین بن عبدالسلام، وہ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، 2 جلدوں کی مشہور کتاب ہے. وہ کہتے ہیں جنت ملنے کا سبب عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ بھی ہے، اور محبت بھی ہے، آل اللہ کا سنگت بھی ہے، یعنی جن کے ساتھ محبت ہوگی جدھر وہ جائیں گے تم بھی ادھر جاؤ گے. با محباں باش دائم ہم نشی تا توانی روئے آ دارام بھی. کوئی نیکی نہیں کر سکتا، حضرت ابوبکر صدیق سے پیار تو کر سکتا ہے، عمر فاروق سے پیار تو کر سکتا ہے، عثمان غنی سے پیار تو کر سکتا ہے، حضرت حیدر قرار سے پیار تو کر سکتا ہے، خاتون جنت سے پیار تو کر سکتا ہے، حسن حسین سے پیار تو کر سکتا ہے. جس کو جس کے ساتھ پیار ہوگا وہ جنت میں اس کے ساتھ اسی جگہ ہوگا جہاں وہ ہوگا. اور عز الدین بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ جنت ملنا ایک پروردگار کے فضل کی بھی بات ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ کسی آل اللہ کی سنگت ہے. کہ جب دوزخ بھر جائے گی اللہ تعالیٰ قدرت کی لپ بھر کے نا اٹھا کے پھینکے گا. آپ کا بلڈوزر کتنی بڑی مٹی اٹھا کے کہیں پھینک دیتا ہے، رب کی لپ ہو بھر کے دوزخ سے بیچ ہی میں گئے، کافر بھی بیچ ہی گئے، منافق ہی، رب نے اپنے فضل سے ان کو جنت میں پہنچا دیا. کہ اس سے ہٹ کے یہ سوچو
جو جنت میں ہی پیدا کیے گئے ہیں انہوں نے کون سی نیکی کی ہے؟ یہ بھی جنت کے ملنے کا ایک ذریعہ ہے کہ نہیں؟ نیکی کچھ نہیں کی، عقیدے پر بحث نہیں آئی، پیدا ہی جنت میں ہوئے ہیں، جنتی ہے کہ نہیں؟ تو دوزخ ملنے کے بھی اس سے متعدد اسباب ہے، ایک بغض رسول ہے، ایک بغض آل بیت ہے، ایک بغض صحابہ ہے، ان سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کریں۔ اب میں اختتامی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ صاحب پوچھا گیا سنت اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ آپ اپنے صحت عقیدہ کو پرکھنا چاہیں گے تو اپنے عقیدے کو صحابہ کے ساتھ ملائیں گے۔ صحابہ کے جو آپس میں اختلاف بھی ہوئے ہیں، سرکار یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے طور طریقے کو تم اختیار کر لو گے بیڑے پار ہو جائیں۔ یہ تھا آج کا بیان جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ پندہا دادیم حاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔